الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر ہم سوال و جواب کے سیشن کے ساتھ حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سیدی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ آپ کی کرم نوازیاں۔ سوالات ہیں آپ کی بارگاہ میں عرض کریں، انشاءاللہ۔ آپ اجازت دینا شروع کریں۔ حکم ایک سوال ہے، کیا روحانی فیض صرف درگاہ یا مزار پر ہی حاصل ہوتا ہے یا گھر بیٹھے بھی اسی طرح کا فیض مل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نا اپنے اوپر ہوتا ہے اچھا، کہ فیض لینے والا جو ہے گھر پہ بیٹھ کر بھی فیض لے لیتا ہے، اور نہ لینے والا مزار پہ جا کے بھی نہیں لے پاتا۔ اچھا، سب سے اہم سبب جو ہوتا ہے نا، محبت اور طلب، محبت اور طلب ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی فیض آتا رہتا ہے، اور محبت اور طلب نہیں ہے تو پھر بندہ کہیں چلا جائے صحیح، وہ اپنے آنے والے فیض کو بھی رد کر دیتا ہے۔ صحیح، تو یہ محبت اور طلب جو ہے نا، ہمیشہ جو ہے وہ جہاں سے فیض آنا ہے اس کے خیالات کو ذہن میں رکھتی ہے، ہمیشہ اس کی حضوری میں رہتا ہے بندہ، ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے، اور جیسے جیسے بندہ یاد رکھتا ہے تو یہ جو روحانیت ہے نا، اس بات کا فرق نہیں کرتی کہ یہ جو کیفیت بنی ہے یہ قریب میں رہ کر بنی ہے یا دور میں رہ کر بنی ہے، صحیح، اس کے لیے قرب و بعد نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی وہی کیفیت آپ مزار پہ جا کے بنا لیں یا وہی کیفیت آپ کہیں پہ گھر پہ رہ کے بنا لیں، تو یہ جو نور ہے اس کے لیے قرب و بعد نہیں ہے۔ تو کیفیت آپ نے بنا لی اور اس کیفیت میں رہیں تو فیض آتا رہے گا، سبحان اللہ۔ اور وہاں جا کے بھی کیفیت نہ بنی تو آنے والا بھی رک جائے گا فیض۔ تو بالکل ایسا ہوتا ہے، اور کوئی خوش نصیب میں مزار پہ جا کر بھی کیفیت بنا لیں تو باغ ہی باغ۔ صحیح۔ شیخ جب شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو دل جو ہے پرسکون اور اطمینان کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ شیخ کو اپنی پریشانیاں بتا دیں، تو ہمیں کیا شیخ کے سامنے عرض کر دینی چاہیے اپنی پریشانیاں، اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ شیخ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ ہم پریشانی کسی بات کو لے کر؟ دیکھیں، پہلے جو ہے نا مقصد اور اپنی ترجیحات کو طے کرنا چاہیے کہ میں کیوں آ رہا ہوں، میں شیخ کی بارگاہ میں یا کسی اللہ کے خاص بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو میرا مقصد کیا ہے؟ میں دنیا حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہوں یا اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہوں؟ اگر صرف دنیا مطلوب ہے تو پھر تو صرف دنیا کا خیال رکھ کر آئے اور اپنا معاملہ بتا کے چلا جائے، اور اگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو پھر یہ ذہن میں رکھے کہ جتنی بار آؤں گا اتنی اور پریشانیاں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔
میں اور آزمائشوں میں گھروں گا. میرے حالات اچھے نہیں ہوں گے. پھر بھی ایسے حالات آتے ہیں کہ گزارا مشکل ہو جاتا ہے انسان. تو وہ جب بہت زیادہ ضرورت پڑے تو شیخ کی بارگاہ میں عرض کر دینی چاہیے. ویسے بزرگان دین تو یہ فرماتے ہیں کہ بالکل سوائے فیض کے اور اپنے جو سلوک کی منازل ہیں وہ طے کرنے کے حوالے سے جو کچھ عرض کرنا ہے اس کے علاوہ دنیا کے معاملات سے کوئی ذکر نہ کرے. جو مقصد ہے بس اسی پر. دیکھیں نعمتیں آسانیاں یہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دی. وہ آپ کو ملے گی ہی, وقت آنے پر مل ہی جائیں گے. واہ واہ واہ. اللہ پاک ہو سکتا ہے اپنے خاص بندے کے صدقے سے آپ کو زیادہ نواز دے یا اس تھوڑے میں برکت دے دے, ایسی برکت جو زیادہ میں بھی نہ ہو. لیکن جو ہدایت کا معاملہ ہے یہ تو ہم نے خود لینی ہے نا. اللہ کا قرب تو ہم نے خود حاصل کرنا ہے. تو اس کا سوال کرے شیخ سے جا کے. باقی ہوتے ہیں معاملات زندگی میں, زندگی ہے, حالات مشکلات ہیں تو وہ ضرورت کے وقت کہتے ہیں تو وہ فوراً اللہ پاک فضل فرما دیتا ہے. لیکن جو عادت بنا لیتا ہے نا بار بار کہنے کی, پھر اس کے والے معاملات بھی نہیں ہوتے. اللہ اکبر. جب اصل میں مشکل آتی ہے تب وہ شیر آیا والی ہے نا جی. جو اصل میں جب شیر آتا ہے تو پھر سب بولتے ہیں بھائی اس کا تو یہی کام ہے, یہی بولتا رہتا ہے. تو اپنی ترجیحات کو ہم نے پہلے طے کرنا ہے, اپنے مقصد کو پہلے طے کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی. شیخ اگر شیخ کسی بزرگ سے استمداد حاصل کرنے کے لیے عمل بتائیں لیکن اس عمل کے دوران بار بار شیخ یا استاد کی زیارت ہونے لگے تو اس کیفیت کی کیا تشریح کی جا سکتی ہے؟ بالکل یہ بہت اچھی اور کامیابی کی طرف جانے کی علامت ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ جو روحانیات ہے وہ شیخ کی شکل میں ہی جو ہے وہ آ رہی ہے, اور آپ کو اصل فیض شیخ سے ہی ملنا ہے. بے شک. تو یہ بالکل بہت اچھی علامت ہے. یہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کو جاری رکھنا چاہیے, اور یہی ذہن رکھنا چاہیے کہ وہ بزرگ چاہے مجھے زیارت ہو یا نہ ہو, اصل جو ہے فیض میں نے اپنے شیخ سے ہی لینا ہے. جو پہلے مریدین ہوا کرتے تھے نا, ایسا عشق کیا کرتے تھے, وہ ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ شیخ صرف بول بھی دیتے تھے نا کہ فلاں بزرگ کی محفل میں جا کے بیٹھا کرو, تو پریشان ہو جاتے تھے. کہتے تھے شیخ کیا آپ کافی نہیں ہے میرے لیے, اور آج سوال کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ بتائیں آپ. بالکل. بالکل. خیر. شیخ اگر کسی نے بچپن میں کسی پیر کے صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہو تو کیا وہ بیعت معتبر مانی جائے گی؟ ہاں بالکل بیعت معتبر مانی جائے گی اگر وہ خود بیعت کو معتبر سمجھتا ہے بندہ. تو اچھا. بالغ ہونے کے بعد اگر وہ معتبر سمجھتا ہے اس بیعت کو بالکل مانی جائے گی. اگر اس نے دل میں بالکل بھی خیال کر لیا کبھی بھی کہ میں بیعت کو نہیں مانتا تو اسی وقت وہ بیعت خراب ہو جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی بیعت. شیخ بعض کتابوں میں لکھا ملتا ہے کہ سورہ اخلاص 1.25 کروڑ مرتبہ پڑھنے سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات نصیب ہوتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو خضر علیہ السلام سے ملاقات تو بہت پہلے ہی ہو جاتی ہے. سورہ اخلاص سے اگر کریں کوشش تو اتنی تعداد میں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ
حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقات ہے نا، وہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی تو کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. خیر سب کا اپنا اپنا ہے معاملہ، لیکن وہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ مل کے بھی چلے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگتا. اچھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ملوں گا تو ان سے یہ ایسی ایسی چیزیں لے لوں گا، میں ان سے پتہ نہیں کیا کیا پوچھ لوں گا، اور وہ مل کے بھی چلے جاتے ہیں. بعد میں بندے کو خیال آتا ہے. تو خیر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جو ہے نا، وظیفے بھی کریں، ساتھ میں جو ہے نا اپنی روحانیات کو بھی بڑھائیں. اچھا. کیا روحانیات کو بھی بڑھائیں، اپنے شعور اور اپنی فکر کو بھی بڑھائیں، تاکہ جب ملاقات ہو تو نفع بھی ہو. اچھا. تو 1.25 کروڑ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس سے تو بہت ہی کچھ ہو جاتا ہے. سورہ اخلاص اتنی تعداد میں پڑھنے سے اس سے پہلے ہی ہو جاتی ہے ملاقات، اگر ہونی ہوتی ہے تو. یہ بھی آپ کے قسمت میں ہے نا، اگر ہونی ہوگی تو ہی ہوگی، ورنہ تو آپ 1.25 کروڑ کیا کتنی بھی پڑھ لیں. روحانی سفر میں اجازت کی اصل اہمیت کیا ہے؟ اگر استاد کسی شخص کو تعویذ لکھنے کی اجازت دے دے لیکن اس شخص نے اس کی زکوٰۃ نہ دی ہو تو کیا وہ اجازت کافی ہوگی؟ ہاں، اگر استاد صاحب یہ کہہ دیں کہ بھائی جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی مکمل اجازت میں آپ کو دیتا ہوں، تو ویسے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی کچھ پریکٹس کروائی جاتی ہے. 313 نقوش لکھوا لیے جاتے ہیں کہ پریکٹس میں آ جائے نا وہ. تو یہ ہے کہ بالکل اثر کرتا ہے وہ اجازت اگر مل جائے تو. ضروری نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنا. کیا کوئی دعوت دینے سے پہلے، عمل کی دعوت دینے سے پہلے 1.25 لاکھ کی تعداد جو ہے وہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں، اصل میں یہ تھوڑی کنفیوژن ہے یہ کہ دعوت میں اور زکوٰۃ وغیرہ میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی ہی قسم ہے دعوت بھی. دعوت میں ہم جو ہے باقاعدہ تمام قسم کے شرائط، پرہیز وغیرہ اور جتنے بھی جو ہے چلے کے اصول ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ اس کے موقلات کی حاضری ہوگی، پھر ہم ان سے قول اقرار لیں گے، اور پھر باقاعدہ جو ہے وہ جو بھی عمل ہے، کسی میں موقلات خود رہ جاتے ہیں، کسی میں جو ہے وہ بادشاہ آتا ہے تو وہ اپنے غلام دے جاتا ہے، وہ الگ الگ جو کیا جا رہا ہے معاملہ. یعنی اس میں باقاعدہ یہ نیت ہوتی ہے جب تک موقل نہیں آئے گا تب تک ہم نہیں اٹھیں گے. اچھا. جبکہ دیگر زکوٰۃوں میں صرف عمل میں تاثیر پیدا کرنا جو ہے مقصود ہوتا ہے. موقل آ گیا تو قسمت ہے، نہیں آیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور عمل میں تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ ہم اس سے کچھ کریں گے تو ہو جائے گا. تو زکوٰۃ جو ہے 1.25 لاکھ جو ہے مثال کے طور پہ کوئی دعوت کی نیت سے نہیں کرتا، تو اس کی نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ اس میں تاثیر پیدا ہو جائے. اور اگر کوئی ڈائریکٹلی بٹھاتا ہے کسی کو زکوٰۃ میں، اس سے پہلے بھی پریکٹس کروائی جاتی ہے. ایسے ڈائریکٹلی جو ہے دعوت نہیں دلوائی جاتی، کیونکہ یہ ایک جو ہے نا بڑا مشکل کام ہوتا ہے دعوت دینا بھی، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو پہلے اس کی نا پریکٹس کروائی جاتی ہے، پرہیز کروائے جاتے ہیں، پڑھائی میں بیٹھنے کی پریکٹس ہوتی ہے. آہستہ آہستہ جو ہے نا پریکٹس کرتے کرتے، یعنی ایک دعوت جو ہے اس سے پہلے 2-3 سال کی پریکٹس ہوتی ہے ایک دعوت دینے سے پہلے، تاکہ وہ جو جب دعوت دینے بیٹھے تو اس کو آسانی ہو، وہ آسانی سے دعوت دے لے. جو زکوٰۃیں ادا کرنا نا، یہ ایک قسم کی پریکٹس ہوتی ہے زکوٰۃ اور دعوت کی، کہ اس میں تیزی سے وظیفہ پڑھنے کی بھی پریکٹس ہو جاتی ہے، وظیفہ پڑھتے ہوئے ارتکاز رکھنے کی پریکٹس ہو جاتی ہے، پھر ساتھ ساتھ بخورات وغیرہ پڑھائی بھی کر رہے ہیں، ارتکاز بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں بخور بھی ڈال رہے ہیں. پھر ایک ہی نشست میں کتنی دیر بیٹھنے کی پریکٹس، پھر پرہیزوں کی پریکٹس، اور پھر بھوکا رہنے کی، پھر نیند کیونکہ پوری نہیں ہو پاتی جب تک بندہ دعوت دیتا ہے، اس کی نیند مکمل طریقے سے وہ سکون حاصل نہیں کر پاتا. تو نیند پوری نہ ہو تو وہ چل سکے، یہ ساری پریکٹس ہوتی ہے دعوت سے پہلے. تو یہ کر کے
پھر بیٹھا جاتا ہے. اگر کوئی بٹھا رہا ہے اور کسی کی ہمت ہے تو وہ بغیر اس کے بھی بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک، جس طرح اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ موکل کو بلانا مقصود ہوتا ہے، تو کیا اس میں فرشتے وغیرہ بھی آ سکتے ہیں؟ یہ کوئی معاملہ ہے اس طرح کا؟ جی، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں نا، ان کے بارگاہ میں فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ ان کے تابع نہیں ہوتے. صحیح ہے؟ جیسے موکل بھی جو آتا ہے نا، وہ یہ غلط فہمی ہے کہ وہ عامل کا تابع ہوتا ہے. اچھا، وہ اس عمل پر تابع ہوتا ہے اصل میں، صحیح جو عمل اس عامل نے کیا. صحیح. سفلی جو موکلات ہوتے ہیں وہ مکمل طور پہ کسی کے تابع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی جب موقع ملتا ہے تو وہ صحیح سے جو ہے نا بدلہ لے کے جاتے ہیں. صحیح. تو فرشتے جو ہے وہ کسی کے تابع نہیں ہوتے، نورانی مخلوقات تابع نہیں ہوتی کسی کی. یہ غلط فہمی ہے. وہ مدد کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس عمل پر تابع ہوتے ہیں. صحیح. اولیاء کرام کی بارگاہ میں فرشتے آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے بھی فرشتے ہیں نا، کرامان کاتبین ہیں فرشتے، ہے نا، تو وہ آتے ہیں، عمل پر وہ ہوتے ہیں، تو عمل پر جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ادا کرتے ہیں. وہ صحیح. نفسانی خواہشات پوری نہیں کرتے. اگر کسی کے بالکل 0.00001% بھی کسی کے ذہن میں ہوگا کہ نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے بلاؤں گا، تو اس کے سامنے نہیں آئیں گے فرشتے. اللہ اکبر. یا کبھی مستقبل میں اس کی نیت ہو جائے گی تب بھی نہیں آئیں گے. جب اپنی ذات سے کوئی فائدہ چاہے گا تو بالکل نہیں، بالکل نہیں. اصل میں وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کے ذریعے سے کچھ کروانا ہوتا ہے. کیا کوئی عام شخص جو خود کسی عمل کی دعوت یا زکوٰۃ مکمل کر رہا ہو، وہ دوسروں کو بھی اس عمل کی اجازت یا دعوت دے سکتا ہے؟ نہیں، سارا مسئلہ وہی ہے کہ اگر اس کو اجازت ملی ہوئی ہے کہ بھئی تم آگے بھی اس کی اجازت دے سکتے ہو اور کسی کو عمل کروا سکتے ہو، جی، تب وہ کروا سکتا ہے. اور مثال کے طور پہ کسی نے دعوت تک دے دی، کسی عمل کے موکلات بھی آ گئے، لیکن اسے پیچھے سے اجازت نہیں ہے، صحیح. تو اب وہ دعوت کے بعد بھی نہیں کروا سکتا. او اچھا. تو سارا یہی مسئلہ. پیچھے سے شیخ کی طرف سے حکم ہوگا تو آگے معاملات ہاں، کنٹینیو شیخ ہو چلیں گے. یا استاد ہو جو بھی کروانے